السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 37 حسن اخلاق۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ وعن عبد اللہ بن عمر وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا من احبکم الیہ، بے شک تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، احسنکم اخلاقا، جو اخلاق میں تم میں سب سے بہتر ہے۔ کیا تشریح ہے اس حدیث کی؟ صاحب خلق عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں وہ شخص مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اس حدیث میں یہ جو لفظ آئے ہیں نا، احبکم اور احسانکم، یہ دونوں سپرلیٹو ڈگریز ہیں۔ تم میں سب سے زیادہ میرا پیارا، مجھے محبوب، تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق، اچھا، تم میں سب سے زیادہ اچھا۔ اب یہ دو کوالٹیز کس کی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اخلاقاً، جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو۔ اخلاق بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں، اخلاق کے حوالے سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ جہاں ہم جانیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم بہترین اخلاق کو سیکھ لیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس اخلاق کو ہمارے عمل کا بہترین حصہ بنا دے۔ اچھے اخلاق کی اہمیت کیا ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اس سلسلے میں آپ کے بے شمار ارشادات ہیں۔ اس سے یہ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اخلاق کی اہمیت کس قدر زیادہ تھی۔ ہم پہلے تو دیکھیں گے کہ اخلاق، حسن اخلاق کیا ہے۔ میں شروع سے ہی آپ کو بتاتی چلی آ رہی ہوں کہ ہم پر بحیثیت مومن دو میجر حقوق، بڑے حقوق عائد ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھیں، اسی کی اطاعت کریں، اسی سے محبت، اسی کے سامنے عاجزی، اسی کی عظمت کا احساس۔ تو یہ ظاہر اور باطن میں اس کے سامنے بالکل مخلص اور خالص ہو کر اس کی بندگی کرنا، یہ حسن اخلاق خالق کے ساتھ ہے۔ اور خلق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مخلوق کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں عائد کی، ہمیں کچھ ڈیوٹیز دی، ان ڈیوٹیز کو بہت اچھے طریقے سے بجا لانے کا نام حسن اخلاق ہے، یعنی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام حسن اخلاق ہے۔ اسلام ہمیں یہ چاہتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ حسن اخلاق کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی، یہ بہت اعلیٰ درجے کا ہمیں حاصل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت زیادہ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو صوفیانہ مذاہب گزرے اور رہبانیت کا ہے، اس میں کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس دنیا ختم کر کے ایک کونے میں جا کر جنگلوں میں بس جائیں، پانی پر چلیں، آگ سے کھیلیں، یہ کریں وہ کریں، کچھ میریکلز دکھا دیں، بس یہ کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں بیان کردہ نقطہ نظر یہ نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے اپنے آپ کو اللہ کی بتائی ہوئی صفات کے مطابق ڈھالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کے اوپر عمل کریں۔ جب یہ کی جائے گی تو پھر انسان اعلیٰ اخلاق کے حاملین میں سے شمار ہوگا، اور جب تک انسان کے پاس وہ اخلاق نہیں آتا، اس وقت تک
انسان اللہ کا محبوب نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین امتی نہیں کہلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اخلاق کی اہمیت کتنی زیادہ تھی، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمان کا کمال ہے نا، ایمان کیا ہے ہم نے پڑھ لیا نا، عقائد کا نام ہے نا ایمان، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، اور دل سے ایمان لے آنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ کمال ایمان اور حسن اخلاق لازم و ملزوم ہے، جیسے جسم اور روح میں چولی دامن کا ساتھ ہے نا، ایسے ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ایک ایمان کا کمال اور دوسرا حسن اخلاق۔ جب تک دونوں نہیں ہوں گے اخلاق نہیں آ سکتا، ایمان بھی نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، یعنی مسلمانوں میں کامل ترین ایمان والا بندہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ دیکھ لیں، جب ہم اخلاق کی بات کریں گے تو فوراً آپ نے آ جانا ہے کہ وہ اسلام میں بہت اچھا ہے، اس کا ایمان والا معاملہ بہت اچھا ہے، پھر وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت کے اوپر قائم دائم ہے، غم میں، خوشی میں، جوش میں، ہیجان میں، جب خواہشات بہت زیادہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوں، اس صورت میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کی نافرمانی کا سوچ بھی نہ سکے۔ پھر سچائی ہو اس کے اندر، یعنی اب میں آپ کو اس کی بہت ڈیٹیل کے اندر لے جانا چاہ رہی ہوں، سچائی ہو اس کے اندر، اور سچائی کیسی ہے کہ زبان سے، عمل سے، نیت سے، ارادے سے، سوچ سے، گویا اندر باہر، قول فعل اور ارادہ تینوں میں یکسانیت ہو۔ اور اس کی جو ضد ہے صدق کی، وہ نفاق ہے، منافقت ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ منافقت سے بچا کر سچائی کے ساتھ اللہ سے اور اس کی مخلوق سے اپنے رشتے کو قائم کرنا۔ پھر اس کے اندر صبر آ جاتا ہے کہ ہر موقع پر خود کو بے چینی سے روکنا، اضطراب سے روکنا، کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، ثابت قدمی کے ساتھ اپنے حق کے اوپر، اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہنا۔ پھر اس کے اندر بہت ہمت، بہت بہادری، بہت حوصلہ ہے صبر کے اندر۔ اس کے اندر یاد رکھیے کہ صبر میں بے بسی نہیں ہوتی کہ انسان اب چونکہ بے بس ہو گیا لہٰذا اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے وہ صبر کرے، نہیں، بہت حوصلہ۔ ناخوشگوار تجربات زندگی میں ہو رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، دکھ درد، تکلیف، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو ان پر شکایتیں اور فریاد کرنے کی بجائے بندہ انہیں رضامندی کے ساتھ قبول کرے اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور ان کو ویلکم کہیں کہ اللہ نے ضرور مجھے نوازنے کے لیے یہ چیزیں بھیجی ہیں میری زندگی کے اندر۔ اور پھر اگر کوئی خوف کے ساتھ اس کو پریشرائز کرنا شروع کرے، اگر اس کے سامنے لالچ کا کوئی معاملہ آ جائے، تو پھر بھی اللہ کے فیصلوں پر راضی اور مطمئن رہے۔ تو یہ جو تسلیم و رضا کا پیکر ہونا ہے اللہ کی خاطر، اور اللہ کی راہ میں بھی اگر دین پہ چل رہا ہے، اس راستے میں مشکلات آ رہی ہیں یا دنیا کے اوپر چلتے ہوئے مشکلات آ رہی ہیں، ان مشکلات کا بہادری سے مردانہ وار مقابلہ کرنا، یہ ایک صبر کا معاملہ، یہ بھی ایک حسن اخلاق کا معاملہ۔ یعنی ہم نے کیا کہا، مومنوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اب وہ جو اخلاق اچھے ہیں، صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے بڑے اچھے طریقے سے ڈیسنٹ وے میں بات کریں، وہ بھی کرنی ہے، لیکن صرف وہ نہیں ہے اخلاق۔ ہم کہتے ہیں بہت بااخلاق ہے، اب جی فلاں بندہ بہت بااخلاق ہے، وہ فلاں بندی بہت اچھے طریقے سے ملتی ہے، اسمائلنگ فیس ہے، اچھا بیہیو کرتی ہے، وہ اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ ابھی جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ ایمان ہے، اسلام ہے، عاجزی ہے، کسی لمحے انسان نہ سوچے کہ میں اپنے رب کی کوئی نافرمانی کروں، صبر ہے کہ جی مجھے کوئی مشکل آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، مجھے ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنا۔ پھر اللہ نے جو ذمہ داریاں، فرائض انسان پر عائد کی ہیں دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے بندوں کے معاملے میں، انہیں پوری مضبوطی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی صبر کے اندر آتا ہے۔ اور پھر صبر میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان کے اوپر خوشی کا موقع آئے تو وہ آپے سے باہر نہ ہو جائے، کپڑوں سے باہر نہ ہو جائے، نہیں،
یاد رکھ لیجئے، میں نے آپ سے پھر کہا کہ ایسا صبر اخلاق کے دائرے میں نہیں آتا جسے ہم کہیں کہ جی بڑی مجبوری ہے، اب تو معاف کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ میرے پاس چارہ کوئی نہیں ہے۔ نہیں، بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رہے، اور اگر آپ راضی رہ رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا، اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آپ کو مل رہا، تو اس وقت بے چینی کا مظاہرہ نہ کرے۔ جو آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے دل میں انتقام کا جذبہ نہ لے کر آئیں، اور اگر خدا نہ خواستہ حق کے لیے کھڑے ہیں اور موت سامنے آ گئی ہے تو اس وقت بھی بھاگے نہیں۔ ہر حالت میں رنج ہے، خوشی ہے، ضبط نفس کا کام، جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا، واجب قرار دیا، تمام عمر اس کی پابندی کرنا، یہ صبر ہے۔ یہ صبر ہے جس کو حسن اخلاق کہا گیا ہے۔ اب آپ کو، چونکہ میں نے کہا نا کہ صرف اخلاق کو اخلاق کی سینس میں نہیں ہم نے لینا، ہم نے لینا ہے کہ کون سے فرائض ہیں ہمارے اوپر، مجھے ان کو کیسے ادا کرنا ہے، اور یہی اخلاق ہے کہ جب میرا اور اپنے رب کا تعلق قائم ہو تو اس کے اندر توکل کا پہلو میں لے کر آؤں، یعنی ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا، کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، میں نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہے ایک حسن اخلاق کا معاملہ، اور اسی کے ساتھ پھر انسان کے اندر خشوع آ جائے اللہ کے معاملے میں، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، پھر اس کے وجہ سے انسان کے اندر ایک جو جھکنے کی کیفیت ہے، صرف باڈی نہیں، دل بھی جھک جائے، قلبی کیفیت اللہ کے سامنے جھک جائے۔ جب صحیح معنوں میں انسان کا دل اللہ کی بندگی، اس کی عظمت کے اعتراف کے معاملے میں جھکتا ہے تو اس کے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے بھی رحمت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہی جو جھکنا ہے، جیسے ہم نمازوں میں 5 ٹائم جھک رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تہجد میں لوگ جھکتے ہیں، پھر ذکر اذکار کرتے ہیں، پھر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ جب یہ انسان کی کیفیت، یہ کیفیت جو ہے انسان کی شخصیت پر بہت اثر انداز ہوتی ہے نا، یعنی اللہ کے سامنے اس کی عظمت کو، اس کو بڑا مان کر جھکنا، تو پھر وہ بندہ باقی بندوں کے لیے سراپے شفقت بن جاتا ہے۔ حسن اخلاق کا کمال یعنی ہے نا بہت اچھے اخلاق والا۔ تو اب آپ دیکھیں کیسے اخلاق آ رہا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جھکتے ہوئے بندوں کے لیے سراپے شفقت بنوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں، اپنے والدین، بہن بھائی، دوست احباب، پڑوسیوں کے لیے، ملنے جلنے والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے سراسر رحمت، معاشرے کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے حلیم اور مہربان انسانوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر ایسے ہی اس میں آ جاتی ہے ایک چیز جیسے صدقہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ ظاہری بات ہے کہ ایک تو فرض ہے نا زکوٰۃ، وہ تو حقوق اللہ میں آ جاتی ہے، ایک اور ہے صدقہ۔ صدقہ کیا ہے کہ انسان جو اپنی ذاتی ضروریات ہیں، کاروباری ضروریات ہیں، زندگی کی جو بہت اہم ضروریات ہیں، کسی بچی کی شادی کرنی ہے، حج کا پروگرام بنایا ہوا ہے ایک مناسب طریقے سے، جیسے میں آپ کو شروع میں ہی بتا کر آئی ہوں کہ اتنا خرچ نہیں کرنا خود کے اوپر کہ معاشرے کا حق ہی نہ رہے آپ کے پاس دینے کے لیے، پیسے ہی نہیں بچے، اتنا لگا دیا اپنے اوپر، نہیں، اس میں سے بچانا ہے، معاشرے کا حق سمجھتے ہوئے جب کوئی مطالبہ سامنے آئے، کوئی کھڑا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، کسی کو فیس کی ضرورت ہے، کسی کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، فراخ دلی کے ساتھ اس کو پورا کرنا، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا، اپنی ضروریات میں سے ایثار کرنا کہ بھئی 4 جوڑے گرمیوں کے اندر بنانے کی بجائے چلو ہم 3 بنا لیں گے، 2 بنا لیں گے، 2 کے پیسے ہم کسی غریب کو دے دیں گے، یہ ہے اعلیٰ اخلاق۔ یقیناً بات یہ ہے کہ جو سخی ہے، جو فیاض ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، بندوں کے لیے بھی اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہے، تو یہ بھی اس کا حسن اخلاق ہے۔ پھر جیسے روزہ ہے، اب روزہ جو ہے وہ فرائض کے اندر بھی آتا ہے، رمضان میں رکھتے ہیں، کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کر نفل روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں،
تو جو تقوی زیادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ تر روزے سے رہتے ہیں، اور جب روزے سے رہ رہا ہے انسان، نمازیں صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ برائیوں سے بچ رہا ہے، گناہوں سے اجتناب کر رہا ہے، اور اپنی پوری زندگی اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ پیش کر رہا ہے۔ پھر ایسے ہی آپ دیکھیں کہ حفظ فروج جیسے کہتے ہیں کہ شرمگاہوں کی حفاظت ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ خود کو حیا کے دائرے کے اندر سمیٹ کر رکھنا، گناہوں سے بچنا، گندگی سے بچنا، عریانی سے بچنا، فحش سے بچنا، ننگے پن سے بچنا، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے حسن اخلاق والوں کی۔ گویا جو حسن اخلاق کے حاملین ہوتے ہیں وہ ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں، وہ اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت بہت بہترین طریقے سے کرنے والے ہوتے ہیں۔ سوائے جس جگہوں پہ اللہ نے اجازت دی، تنہائی ہے، محفل ہے، وہ اپنا ستر نہیں کھولتے، سوائے جہاں ضرورت ہے، میں نے آپ نے واش روم جانا ہے، نہانا ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں، میاں بیوی کا کچھ تعلق ہے، اس کے علاوہ انہیں پتہ ہے کہ مجھے اپنا ستر نہیں کھولنا۔ وہ ایسا لباس نہیں پہن سکتا یا پہن سکتی، جیسے کہ آج کل گرمی ہے اور خواتین کے ایسے ڈریسز بہت زیادہ عام ہیں جو بالکل سلیو لیس ہوں، سی تھرو ہوں، اتنے باریک ہوں، سلپ بھی نہیں پہنی ہوئی، شلوار بھی باریک ہے کہ جسم کے ہر چیز اندر سے نمایاں ہو کر چھلک رہی ہے، جسم کو نمایاں کر کے جنسی اعضاء، جنسی کشش کا سبب بننا۔ تو یہ جو بے حیائی ہے، اس بے حیائی سے مرد ہے تو مرد نے بچنا ہے، عورت ہے تو عورت نے بچنا ہے، اپنے جسم کو جہاں تک ممکن ہو اس کو ڈھانپنا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور شرم و حیا کے حوالے سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا، کوئی چیز اس کے اندر بے حیائی کے معاملے میں انٹر نہیں ہونے دینا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ حسن اخلاق کی اعلیٰ صفت ہے، بہترین نمونہ ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز آئے گی، وہ ہے بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا۔ ذکر تو ایسے ہے کہ جیسے میں سانس لیتی ہوں نا، آکسیجن کے بغیر میں کہتی ہوں کہ میں نہیں رہ سکتی، ایسے ہی بندہ مومن کے دل میں اپنے اللہ کا خیال اتنا آ جائے کہ صرف 5 ٹائم نماز یا کسی ایک آدھ ٹائم قرآن پڑھ لینے کو یا کوئی خاص مخصوص تسبیحاں کر لینے کو ہی وہ اپنا ذکر یا عبادت نہ سمجھے، بلکہ وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ کیسے؟ کیا کوئی اور بات ہی نہیں کرنی؟ کیا کوئی دنیا میں اور کام ہی نہیں کرنا؟ نہیں۔ مثلا جب کوئی اللہ کی نشانی دیکھی تو فوراً کہا سبحان اللہ۔ کوئی کام شروع کرنے لگے نا، کتنے کام ہم دیکھیں نا، صبح سے لے کر شام تک سینکڑوں کام تو شاید کر ہی رہے ہوتے ہیں، فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی نعمت ملی ہے الحمدللہ۔ پھر اگر کوئی کام کرنا ہے تو کہہ دیا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ پھر کسی پیاری چیز کو دیکھا، اٹریکٹیو، ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر معاملے میں اللہ سے مدد چاہنا۔ کوئی آفت آئی ہے اللہ تو مدد کر دے، کوئی مشکل آئی ہے اللہ میں تیری ہی طرف رجوع کرتی ہوں۔ سوئیں تو کوشش کر لیں سونے کی دعا شعور کے ساتھ، یہ نہیں کہ رٹی رٹائی طوطے کی طرح پڑی اور سو گئے، اٹھے ہیں تو اس کا نام لیتے ہوئے ہر معاملے میں اللہ کا ذکر انسان کی زبان سے جاری ہو۔ اور پھر یہی نہیں، انسان نماز پڑھے تو اللہ کو یاد کرے، روزہ رکھے تو اللہ کو یاد، قرآن پڑھ رہا ہے تو اللہ کو یاد، اللہ کی راہ میں رزق خرچ کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے، برائی سے بچ رہا ہے یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ نہ کرے کوئی برائی ہو جائے فوراً توبہ استغفار کرے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اور پھر اللہ کی یاد کی ایک اور بہت خوبصورت شکل ہے، وہ ہے فکر کرنا، غور کرنا، کہ کائنات میں دیکھے کہ اللہ کی یہ ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہیں، کس قدر ورائٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ لہلہاتا ہوا سبزہ دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، ایک ہی زمین ہوتی ہے اور ایک جگہ پہ کیلا اگرا ہوتا ہے اور ایک جگہ کے اوپر انگور اگرا ہوتا ہے، ایک جگہ کے اوپر گندم اگری ہوتی ہے، ایک جیسا پانی، ایک جیسا انوائرمنٹ، اور دیکھیں چیزوں کے اندر کتنی رنگا رنگی ہوتی ہے، ورائٹی ہوتی ہے۔ پھر رات اور دن کیسے آ جا رہے ہوتے ہیں، بارشیں کیسے برس رہی ہوتی ہیں، اللہ نے آسمان کو کیسے بنایا، زمین کو کیسے بنایا، اور پھر جتنا ہم سائنٹیفکلی ان کی ڈیپتھ میں جاتے جائیں، یعنی یہ کیا ہے؟ غور و فکر۔ ذکر کے اندر جو بہت امپورٹنٹ شق ہے وہ غور و فکر ہے،
یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بندہ مومن کو ان چیزوں پر غور کرنا ہے، قرآن پر بھی اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کے اوپر بھی، کہ اللہ تو نے یہ سب چیزیں ایسے ہی تو نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ تیری شان اس چیز سے بہت اعلیٰ ہے کہ تو کوئی کام بے مقصد کرے. اللہ تعالیٰ یقیناً تو نے با مقصد بنایا ہے. میری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، یقیناً مجھ سے میری تمام اعمال کا، میری تمام نعمتوں کا سوال ہوگا. ایک دن آئے گا جس دن یا انعام ملے گا یا پھر سزا ملے گی جنت یا جہنم کی وجہ سے، جہنم یا جنت کے حوالے سے. تو وہ دنیا کو کھیل کھیل کی طرح نہیں گزار رہے ہوتے، وہ بڑے اچھے طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی پھر ذکر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہت ساری دعائیں ہیں، قرآن کی دعائیں ہیں. ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے، ساری تعریف اس کے لیے ہے، وہ بہت پاک ہے، بڑی عظمت والا ہے. پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. یہ میں آپ کو سب کیا چیزیں بتا رہی ہوں، یہ میں آپ کو ادھر ادھر نہیں لے کر گئی، یہ میں آپ کو اخلاقیات کی اعلیٰ چیزیں بتا رہی ہوں کہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، جو دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ دریا کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ نے کہا کہ یہ دو کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں. جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمت اور قدرت سب اللہ کی عنایت سے ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس قدر دعائیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کے اذکار ہیں، ہر نماز کے وقت کے اذکار ہیں، دن رات میں پڑھنے والی دعائیں ہیں، اوتھینٹک دعائیں، یعنی کہ ان اوتھینٹک کی طرف نہیں جائیں. یہ اوتھینٹک دعائیں جو ہیں انسان اپنی روٹین کے اندر لے کر آئے تو آپ دیکھیں کہ اس نے کیا حاصل کر لیا. اخلاق کے اعلیٰ جو مدارج ہیں، جو کام ہیں، وہ کرنے والا بن گیا بندہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب میں یہاں پہ دوبارہ اس حدیث کی طرف آؤں گی کہ مسلمانوں میں کامل ایمان، یعنی ایمان کس کا کمال کو پہنچ رہا ہے، پیک پہ پہنچ رہا ہے، جس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا ہے، وہ شخص جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اب ذرا اس کو، جتنی میں نے آپ کے سامنے ابھی ڈیٹیل رکھی، ایمان اسلام سے لے کر ذکر تک، اس ساری چیزوں کو لیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر سب برانچز بہت ساری ہو سکتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ کی محبت چاہیے تو حسن اخلاق کے ذریعے ہی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. اللہ کو پیارا، اخلاق اچھے اخلاق والا. سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں، اِنَّ مِنْ أَحِبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، مجھے تم میں سے سب سے زیادہ پیارا وہ جس کا اخلاق اچھا ہے. اللہ کا سب سے زیادہ پیارا وہ جس کا اخلاق اچھا ہے. یہ ذرا کاؤنٹ کرتے جائیں یہ ساری باتیں. حسن اخلاق اچھی جو جتنی عبادات ہیں ان کا قائم مقام ہے. قائم مقام یعنی کہ اخلاق آ گیا تو سمجھیں آپ نے بہترین عبادت کر لی. پھر مومن اپنے حسن اخلاق سے روزہ اور نمازی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. پھر حسن اخلاق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا باعث بنتا ہے، قربت ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ میرا محبوب اور آخرت میں مجلس میں مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں خوش خلق ہیں. اللہ یہ خوش خلقی ہمیں عطا فرما دے. دنیا میں بھی آپ کے محبوب رہے وہ، آخرت میں بھی محبوب ہوں گے. آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ اٹھیں گے بہت قریب ہو کر، وہ ہوں گے جو خوش خلق ہوں گے. پھر آپ نے کہا کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اب میں امید کرتی ہوں کہ اخلاق کا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اخلاق ہے کیا بھئی، کس چیز کا نام ہے، کون سا عمل ہے، کون سا کردار ہے جو مجھے اپنے اندر لے کر آنا ہے. ون سائیڈڈ نہیں چلنا، اللہ اور بندوں دونوں کو لے کر چلنا ہے ساتھ ساتھ. پھر اخروی اجر کے لحاظ سے اعلیٰ اخلاق سب اعمال سے بڑھ کر ہوں گے. پھر
قیامت کے روز حسن خلق کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا، سب سے بھاری۔ میزان جب تل رہی ہوگی نا تو وہاں پہ اعلیٰ اخلاق کو سب سے پہلے رکھا جائے گا، بھاری ترین وزن ہوگا۔ پھر فرمایا خوش خلقی افضل ترین عمل ہے، بہترین عمل خوش خلقی ہے۔ صحابہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، انسانوں کو جو چیزیں دی گئی ہیں ان میں افضل ترین کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا خوش خلقی۔ ایک شخص نے سوال کیا دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خوش خلقی۔ ایک اور شخص نے پوچھا اعمال میں افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ ایک اور جگہ فرمایا اچھا اخلاق اللہ کا بہترین گفٹ ہے، عطیہ ہے، سبحان اللہ، جس کو مل گیا، اور جو محروم ہے اس کو تو رونا چاہیے، اے اللہ مجھے کیوں محروم رکھا اس گفٹ سے، مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو یہ وہی چیزیں آ گئی نا کہ ایک دفعہ حضور سے پوچھ رہے ہیں صحابی کہ کون کون سی چیزیں دی گئی ہیں، افضل اعمال کون سے ہیں، پھر اچھا دین کیا ہے، پھر اعمال میں کون سا افضل ہے، وہی بات آ گئی۔ تو یہ ساری چیزیں وہی جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ پھر حسن خلق کو جنت میں داخلے کی ٹکٹ قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ جنت میں داخلے کا باعث ہوگی، سب سے زیادہ آپ کو جنت میں لے کے جانے والی چیز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ اور حسن خلق۔ تقویٰ اور حسن خلق جس کے پاس ہوگا بس جنت کے گیٹ کھلتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے، ہر جگہ پروٹوکول، ہر جگہ وی آئی پی پروٹوکول، ہر جگہ السلام علیکم، ہر جگہ مرحبا مرحبا کی پکار ہوگی، صرف یہ چیزیں اپنی زندگی کے اندر لانے کے حوالے سے۔ آپ سوچیں کہ ویسے تو ہم نبی کی امتی کہلانے پہ بڑا فخر کرتے ہیں اور زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی بات کرتے ہیں، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات۔ پھر بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تکمیل اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا وہ اخلاق حسنہ ہیں۔ جیسے دین کامل ہے نا، دائمی دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اللہ تعالیٰ نے کہا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وہ آخری بات ہوئی ہے کہ دین مکمل ہو گیا، کامل دین، دائمی دین دے کر گئے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اخلاق پر کمال اور دوام کے لحاظ سے آخری سند ہے۔ دین قرآن آخری سند ہے، وحی کے اعتبار سے، کامل ہونے کے اعتبار سے، اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے جو کمال اور دوام ہے اس کی آخری سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا اظہار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، یعنی مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں جا کر لوگوں کو یہ بتاؤں کہ حسن اخلاق، اعلیٰ اخلاق کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جن مقاصد کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ انسانوں کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ۔ تزکیہ سے مراد انسان کے باطن کو کفر اور شرک سے پاک کرنا ہے، اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا ہے، یعنی جو مقاصد شریعت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے، انسانوں کا تزکیہ مین پاکیزگی کی طرف ان کو رہنمائی کرنا، ان کو بتانا کہ اندر سے باہر سے پاک کر لو شرک کی گندگیوں اور غلاظتوں سے۔ اچھے اخلاق وہی جو بھی ہم نے پیچھے پڑھے، عاجزی ہے، توکل ہے، اللہ کی محبت ہے، خشوع ہے، صبر ہے، شکر ہے، انفاق ہے، اپنی عزت عصمت کی حفاظت ہے، پھر اس میں ایفائے عہد آ جاتا ہے، وعدے کی پابندی کرنا، پھر جھوٹ سے بچنا، پھر امانت کی ادائیگی کرنا، خیانت سے بچنا، اس طرح سے تجسس نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، الزام تراشی نہ لگانا کرنا، بہتان سے بچنا، یہ سب حسن اخلاق کی اعلیٰ اقسام ہے۔ اسوہ حسنہ کیا ہے اخلاق میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی واعظ پہ ہی اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ
اپنے اخلاق حسنہ کا عملی نمونہ بھی آپ نے پیش کیا تھا۔ انسان کی جو عملی سیرت ہے، پریکٹیکل لائف جو ہے انسان کی، اس کی شخصیت، اس کا کردار، وہی اس کا خلق ہے۔ قرآن کے علاوہ کسی اور مذہب کے صحیفے نے اپنے جو لیڈر ہیں، گائیڈ ہیں، ان کی نسبت اس حوالے سے کھلی گواہی نہیں دی کہ وہ اپنے عمل کے لحاظ سے بلند ترین انسان تھے۔ قرآن نے صاف کہا اور دوستوں اور دشمنوں کے سامنے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ اخلاق کے حوالے سے بہت پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اے اللہ، تو نے اپنے فضل سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے، مجھے خوبصورتی عطا کی، نک سک میرا درست کیا، اے اللہ ایسے ہی تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے، آمین ثم آمین۔